بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم استغفار تو کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں، کبھی 100 مرتبہ، کبھی 1000 مرتبہ، کبھی اس سے بھی زیادہ، لیکن دل میں ایک سوال پھر بھی رہتا ہے، آخر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا استغفار میری زندگی میں تبدیلی لا بھی رہا ہے یا نہیں؟ یعنی ہم استغفار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، لیکن باہر سے تو کچھ بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، نہ حالات بدل رہے ہیں، نہ وہ دعا پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، نہ وہ دروازہ کھل رہا ہے جس کے لیے ہم اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے؟ کیا استغفار کا کوئی ایسا سائن ہوتا ہے کہ ہمیں فوراً معلوم ہو جائے کہ ہاں اب میری زندگی بدلنے والی ہے؟ آج میں آپ سے اسی بارے میں بہت فرینک بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ استغفار بھی ایک ایکسپیکٹیشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ میں استغفار کروں گی تو شاید میری شادی ہو جائے گی، میں استغفار کروں گی تو میری جاب لگ جائے گی، میں استغفار کروں گی تو میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، میں استغفار کروں گی تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور یہ خواہش رکھنا غلط نہیں ہے، آپ اللہ سے اپنی جائز حاجت مانگ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اپنی دعا کے ساتھ اللہ کو ٹائم لائن بھی بتانے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور ابھی چاہیے، اور اگر کچھ دن گزر گئے، چند ہفتے گزر گئے، چند مہینے گزر گئے اور ہماری خواہش پوری نہ ہوئی ہو تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید میرا استغفار کام نہیں کر رہا۔ نہیں، ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں تبدیلی شروع ہو چکی ہو، لیکن آپ ابھی اسے پہچان نہیں پا رہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر تبدیلی شور کے ساتھ نہیں آتی۔ کچھ تبدیلیاں بہت خاموش ہوتی ہیں، اتنی خاموش کہ انسان کو کئی مہینوں بعد احساس ہوتا ہے کہ اوہ، میں تو پہلے جیسی رہی ہی نہیں۔ ذرا اپنے آپ سے ایک سوال کریں، جب آپ نے استغفار شروع کیا تھا اس وقت آپ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے تھے اور آج کیا سوچتے ہیں؟ کیا پہلے آپ پریشانی میں صرف لوگوں کے پاس جاتے تھے لیکن آپ سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا پہلے کوئی مسئلہ آتا تھا تو آپ فوراً ٹوٹ جاتے تھے لیکن اب دل کہتا ہے کہ اللہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا؟ کیا پہلے آپ دعا کر کے بھی پریشان رہتے تھے لیکن اب دعا کے بعد دل میں تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے؟ کیا آپ کو گناہ کرنے کے بعد پہلے کی نسبت زیادہ احساس ہونے لگا ہے؟ کیا آپ کا دل خود بخود استغفار کی طرف آنے لگا ہے؟ اگر ہاں تو شاید یہی آپ کی پہلی تبدیلی ہے۔ آپ کے حالات بدلنے سے پہلے آپ کا دل بدل رہا ہے، اور کبھی کبھی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت یہی ہوتی ہے، کیونکہ حالات بدلنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، لیکن انسان کا دل اللہ کی طرف موڑ دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، استغفار کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ زبان سے بار بار کہتے رہیں کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بلکہ اس کے اندر اللہ کی طرف واپس آنے کا احساس بھی ہے۔ اپنی غلطی کو ماننا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ استغفار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی جان بوجھ کر وہی گناہ بار بار کرتے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے عمل پر بھی غور کرنا چاہیے۔ استغفار صرف ایک نمبر کمپلیٹ کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سے مغفرت مانگنے کی طرف بلایا اور بتایا کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی استغفار صرف ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور نعمتوں کی طرف رجوع کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے جب آپ استغفار کرتے ہیں تو صرف یہ نہ سوچیں کہ میری دعا کب پوری ہوگی، بلکہ کبھی یہ بھی دیکھیں کہ استغفار نے مجھے کیا بنا دیا ہے۔ شاید آپ پہلے سے زیادہ صابر ہو گئے ہیں، شاید آپ پہلے سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، شاید آپ کے دل میں پہلے سے زیادہ یقین آ گیا ہے، شاید آپ نے کچھ ایسے گناہ چھوڑ دیے ہیں جو آپ کو پہلے معمولی لگتے تھے، شاید آپ نے لوگوں سے امید کم اور اللہ سے امید زیادہ شروع کر دی ہے۔ یہ سب چینجز ہیں، اور کبھی کبھی یہی چینجز اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو اندر سے تیار کر رہا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو ایک ایسی سٹوری سنانا چاہتی ہوں جس نے اس بات کو اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ یہ ایک لڑکی کی اپنی کہانی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے صرف ایک سٹوری سمجھ کر نہ سنیں، بلکہ ایک ایسے انسان کی جرنی سمجھے جس نے ایک خواہش اللہ کے سامنے رکھی، پھر استغفار کیا، پھر انتظار کیا، اور آخر کار وہ چیز اس کی زندگی کا حصہ بن گئی، جس کے بارے میں کبھی اسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہوگا۔ اس لڑکی نے اپنی سٹوری کچھ اس طرح بیان کی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی تھی۔ 2023 میں میری ایک خواہش تھی، میں دعا کرتی تھی کہ میری شادی کسی پختون خاندان میں ہو۔ مجھے پختون لوگ بہت پسند تھے، حالانکہ میں خود پنجاب سے ہوں۔ یہ میری ایک ایسی خواہش تھی جو شاید بہت سے لوگوں کو عجیب لگتی، لیکن میں نے یہ خواہش اللہ سے مانگی تھی،
میں اللہ کے سامنے اپنی یہ بات رکھتی تھی۔ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر میرے لیے اس میں خیر ہے تو میری شادی کسی اچھے نیک اور پختون خاندان میں ہو۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ میرے اپنے خاندان میں بھی اس چیز کو لے کر کوئی خاص سپورٹ نہیں تھا، بلکہ میرے گھر والے اس کے بالکل خلاف تھے، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں واقعی ہی ایک دن کسی پختون خاندان کا حصہ بنوں گی۔ یہ بس ایک خواہش تھی، ایک خواب تھا، ایک دعا تھی۔ پھر 10 جولائی کو میں نے استغفار شروع کیا۔ میں نے استغفار کرنا شروع کیا اور اللہ سے اپنی دعا کرتی رہی۔ میں نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا، اور پھر صرف چند دنوں بعد 5 اگست کو میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بالکل ویسا ہی تھا جیسے میں نے اللہ سے مانگا تھا۔ سوچئے، میں نے 10 جولائی سے استغفار شروع کیا اور 5 اگست کو میری ملاقات ایسے شخص سے ہوئی جو میری دعا کے مطابق تھا۔ وہ پختون تھا، ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر مجھے اس کے خاندان کے بارے میں جو چیزیں معلوم ہوئیں وہ بھی میری خواہش کے مطابق تھیں۔ اس وقت مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی ہی یہ وہی چیز ہے جو میں نے اللہ سے مانگی تھی۔ لیکن کہانی اتنی آسان بھی نہیں تھی، کیونکہ ایک طرف میری دعا تھی اور دوسری طرف میرے گھر والے تھے۔ میرے خاندان کو یہ رشتہ قبول نہیں تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں شاید میرے ایمان کا اصل امتحان شروع ہوا، کیونکہ دعا کرنا آسان ہے لیکن دعا کے بعد انتظار کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنا آسان ہے، لیکن جب حالات ہمارے خلاف ہوں تو اللہ پر یقین قائم رکھنا یہ اصل چیز ہے۔ میں نے پھر بھی امید نہیں چھوڑی، میں نے اللہ پر اپنا یقین کم نہیں ہونے دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر اللہ نے میرے دل میں یہ خواہش ڈالی ہے، اگر میں نے اس سے مانگا ہے تو میں اپنی طرف سے دروازے بند دیکھ کر اللہ کے دروازے کو بند نہیں سمجھوں گی۔ میں استغفار کرتی رہی، دعا کرتی رہی اور اللہ سے کہتی رہی، یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے۔ اور پھر اللہ نے وہی کیا جو میرے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ جو لوگ پہلے اس کے خلاف تھے، اللہ نے ان کے دل بدل دیے۔ جس رشتے کو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے گھر والے قبول کریں گے، وہی رشتہ آخرکار قبول ہو گیا، اور پھر میری اسی شخص سے شادی ہو گئی، الحمدللہ۔ جس چیز کو میں کبھی صرف ایک خواب سمجھتی تھی، جس چیز کے لیے میں اللہ سے دعا کیا کرتی تھی، جس چیز کے بارے میں مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ حقیقت بنے گی یا نہیں، آج میں اسی چیز کا حصہ ہوں۔ آج میں اسی خاندان کا حصہ ہوں جس کے بارے میں میں کبھی صرف دعا کیا کرتی تھی۔ اور جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا، پھر استغفار کیا، اور اللہ نے میرے لیے ایسا راستہ بنایا جس کا مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔ میں نے امید نہیں چھوڑی اور اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ میرے لیے استغفار سے جڑا ہوا ایک بہت بڑا میریکل تھا۔ اب ذرا اس سٹوری کو یہاں روک کر سوچیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا، میری سچویشن بہت کمپلیکیٹڈ ہے، یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ جاب مجھے کبھی نہیں مل سکتی، میرے رزق کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں، ہم حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ دلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم آج دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ آنے والا کل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے آج کوئی راستہ بند ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس کل کا راستہ بھی بند ہے۔ اور اس سٹوری کی سب سے خوبصورت چیز صرف یہ نہیں کہ اس کی شادی اس شخص سے ہو گئی، بلکہ میرے لیے اس سٹوری کا سب سے خوبصورت حصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی نہیں مانیں گے، اللہ نے انہی کے دل بدل دیے، اور یہ چیز ہمیں ایک بہت بڑی امید دلاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی انسان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو کبھی نہیں مانے گا، لیکن دلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ سچویشن امپاسبل ہے، لیکن امپاسبل ہمارے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بیلنس والی بات ضرور کرنا چاہوں گی۔ اس سٹوری کو سن کر یہ مت سوچیں کہ اگر میں 10 جولائی کو استغفار شروع کروں گی تو 5 اگست کو میری بھی دعا پوری ہو جائے گی۔ نہیں، یہ کسی فارمولا کی گارنٹی نہیں ہے، یہ ایک شخص کا ذاتی تجربہ ہے۔ آپ کی دعا کا وقت اللہ جانتا ہے، آپ کی زندگی کا بہتر فیصلہ اللہ جانتا ہے۔ کسی کی دعا جلدی پوری ہوتی ہے، کسی کی دیر سے، کسی کی دعا اسی شکل میں پوری ہوتی ہے، کسی کو اس سے بہتر چیز ملتی ہے، اور کبھی اللہ کسی ایسی چیز سے بچا لیتا ہے جس کے لیے ہم بہت رو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے استغفار کو ایک میجک فارمولا نہ بنائیں، اسے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں اور اپنی جائز خواہش اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اب واپس آتے ہیں اصل سوال کی طرف، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ استغفار ہماری زندگی میں تبدیلی لا رہا ہے؟ میں آپ کو چند چیزیں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے، آپ کے دل میں اللہ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے۔ پہلے پریشانی میں آپ لوگوں کو کال کرتے تھے، اب آپ وضو کر کے دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ چینج ہے۔ دوسری، آپ کے اندر امید بڑھ رہی ہے۔ حالات ابھی وہی ہے لیکن آپ کا دل پہلے جیسا نہیں رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا لیکن میرا اللہ کر سکتا ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور تیسری، آپ گناہ کے بارے میں پہلے سے زیادہ سینسٹیو ہو رہے ہیں۔
آپ کو غلط کام کرنے کے بعد اندر سے بے چینی ہوتی ہے، آپ فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یہ بھی تبدیلی ہے۔ اور چوتھی، آپ دعا کے نتیجے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ کہتے تھے کہ یا اللہ بس یہی دے دے، اب آپ کہتے ہیں یا اللہ اگر یہی میرے حق میں بہتر ہے تو عطا فرما، ورنہ اس سے بہتر دے دے۔ یہ توکل ہے، اور شاید سب سے بڑی تبدیلی بھی یہی ہے۔ اور کبھی کبھی استغفار کا اثر آپ کی زندگی میں ایک اور عجیب طریقے سے آتا ہے۔ آپ کے اندر سے کچھ چیزوں کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز کے لیے پہلے رو رہے تھے، کچھ عرصے بعد کہتے ہیں کہ یا اللہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ میرے لیے کیوں نہیں تھا۔ تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو اگنور نہیں کیا تھا، وہ آپ کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس لیے ہر بات صرف یہ نہ دیکھیں کہ مجھے ملا کیا، کبھی یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے مجھ سے چھینا کیا اور کیوں۔ شاید کسی بری صحبت سے نکال دیا، شاید کسی غلط انسان سے دور کر دیا، شاید کسی غلط فیصلے سے بچا لیا، شاید آپ کے دل کو بدل دیا، شاید آپ کو گناہ سے نکال دیا۔ یہ سب بھی رحمت ہے۔ اور اگر آپ آج کسی ایسی دعا کے ساتھ بیٹھے ہیں جو بہت عرصے سے پوری نہیں ہوئی، تو میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سے مانگنا مت چھوڑیں۔ لوگ آپ سے کہیں گے اب چھوڑ دو، آپ کہیں میں اللہ سے مانگ رہی ہوں۔ لوگ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے، آپ کہیں میرے لیے شاید ممکن نہیں لیکن اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی اپنی دعا میں یہ ضرور شامل کریں کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے آسان فرما، اور اگر بہتر نہیں تو میرے دل کو اس سے بہتر چیز پر راضی کر دے۔ کیونکہ ہمیں صرف اپنی خواہش نہیں مانگنی، ہمیں خیر مانگنی ہے۔ اور استغفار، اسے اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنائیں۔ صرف اس وقت نہیں جب آپ کو کوئی پرابلم ہو، صرف اس وقت نہیں جب آپ کو شادی چاہیے، صرف اس وقت نہیں جب پیسے چاہیے، صرف اس وقت نہیں جب کوئی دعا پوری کروانی ہے، بلکہ خوشی میں بھی استغفار، پریشانی میں بھی استغفار، تنہائی میں بھی استغفار، سفر میں بھی استغفار، رات میں بھی استغفار، اور جب آپ کی دعا پوری ہو جائے تب بھی استغفار۔ کیونکہ پھر استغفار صرف حاجت کا ذریعہ نہیں رہتا، یہ آپ اور اللہ کے درمیان ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اور شاید آج آپ میں سے کسی ایک شخص کو یہ سننے کی ضرورت تھی، شاید آپ نے بھی اللہ سے کوئی ایسی چیز مانگی ہے جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے ناممکن ہے، تو آج اپنی وہ دعا دوبارہ اللہ کے سامنے رکھیں، لیکن اس بار شکایت کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، آپ طاقتور ہیں، میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے ہوگا، آپ جانتے ہیں، میں راستہ نہیں دیکھ رہی لیکن آپ راستہ بنانے والے ہیں۔ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، میرے راستے کھول دے، دلوں کو بدل دے، رکاوٹیں دور کر دے، اور اگر اس سے بہتر میرے لیے کچھ ہے تو مجھے وہ عطا فرما اور میرے دل کو اس پر راضی کر دے۔ پھر استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، دل سے کریں، امید کے ساتھ کریں، اور صرف اپنی خواہش کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے۔ اور آخر میں اس پوری بات کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ استغفار کا اثر ہمیشہ فوراً حالات میں نظر نہیں آتا، کبھی یہ آپ کے دل میں نظر آتا ہے، کبھی آپ کے صبر میں، کبھی آپ کے فیصلوں میں، کبھی کسی غلط راستے سے بچ جانے میں، کبھی کسی ایسے دروازے کے کھلنے میں جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور کبھی اللہ آپ کو وہی چیز دے دیتا ہے جس کے لیے آپ نے برسوں دعا کی ہوتی ہے۔ جیسے اس بہن کی سٹوری میں ہوا، اس نے دعا کی، استغفار کیا، امید رکھی، رکاوٹیں آئیں، گھر والے مخالف تھے لیکن اللہ نے حالات بدل دیے، گھر والے مان گئے، اور آخر کار اس کی شادی اس شخص سے ہو گئی جس کے لیے اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ اور آج وہ صرف اپنی دعا کو یاد نہیں کرتی بلکہ وہ اپنی اسی دعا کا حصہ بن چکی ہے۔ یہی تو اللہ کی قدرت ہے، ہم ایک چھوٹی سی خواہش لے کر اللہ کے سامنے جاتے ہیں اور اللہ چاہے تو پوری زندگی کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کو اللہ نے بھلا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی سٹوری ابھی لکھی جا رہی ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے وہ راستہ بنا رہا ہو جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور ہو سکتا ہے ایک دن آپ بھی پیچھے مڑ کر دیکھیں اور کہیں کہ یا اللہ میں تو سمجھ رہی تھی یہ ناممکن ہے لیکن آپ نے اسے ممکن کر دیا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے قریب کرے، اور ہماری زندگی میں ایسی تبدیلیاں لائے جنہیں دیکھ کر ہم بھی کہیں کہ الحمدللہ اللہ نے میری دعا سن لی۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔